کیا حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا تھا، اور علمی اعتبار سے بھی آپ سب سے آگے اور فائق تھے، آپ تدبر تھے۔ کوفہ میں ایک شخص نے اپنی مجنونہ بیوی، یعنی جس کی دماغی توازن کمزور ہو، اس بیوی سے کچھ ایسے جملے بولے قسم کھا کر کہ میں آپ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک پہلے آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم ہے میں آپ سے اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک پہلے آپ بات نہیں کریں گے۔ وہ مجنونہ خاتون نے بھی آگے سے جواب دے دیا کہ میں بھی آپ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ کوفہ کے علماء کے پاس چلا گیا کہ اب اگر کوئی بولے اور قسم بھی نہ ٹوٹے طریقہ کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ دونوں طرف سے کلام کیا گیا تو قسم ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے مرد بولے قسم نہیں ٹوٹے گا، مرد پہلے بولے اس کے بعد اس کی بیوی بات کرے تو دونوں کا قسم نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت کے ولی کامل حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر ناراض ہو گئے۔ دونوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ جو پہلے بات کرے، ظاہر ہے دونوں جب بولیں گے تو قسم ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم ہوگا۔ یہ نعمان بن ثابت کیا بات کر رہے ہیں؟ جب آپ کو کہا گیا کہ وقت کے بہت کامل ولی آپ کے اس جواب سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ شرعی مسئلہ درست اور ٹھیک نہیں بتایا، ذرا اس کو مطمئن کیجئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سوال کو آپ دیکھیں، مسئلے کی حیت کو دیکھیں، صورت کو دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے، اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک آپ سے بات نہیں کروں گا جب تک آپ مجھ سے نہیں بولیں گے، اور اس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ میں بھی آپ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک آپ بات نہیں کریں گے، تو بیوی نے شوہر کے قسم کھانے کے بعد بات کر لی ہے۔ اب شوہر کے لیے دروازہ کھل گیا ہے، بات کر لے تو قسم نہیں ٹوٹے گا، چونکہ شرط یہ ہے کہ بیوی سے پہلے بات نہیں کروں گا، بیوی نے تو بعد میں بات کر لی ہے۔ یہ مسئلے پر غور و فکر کے بعد آشکار ہو گیا کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے عقل سلیم سے نوازا ہے۔ ایک عجوبہ۔ دوسرا فقہی عجوبہ جو فقہ کے ماہرین علماء ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی بہانے سے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا تھا، کوئی بہانہ ہو، وجہ بنے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے پانی لاؤ، اس کی بیوی نے پانی پیش کیا، کہا یہ پانی میں نہیں پیوں گا، اگر آپ نے اس کو خود پی لیا تو آپ کو 3 طلاق ہے، اگر آپ نے اس پانی کو گرا دیا تب بھی آپ کو 3 طلاق ہے، اگر آپ نے اس پانی کو اسی برتن میں رہنے دیا تب بھی آپ کو 3 طلاق ہے۔ مسئلے کو سمجھے، عجیب معاملہ ہے۔ ظاہر ہے ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا، نہیں گرائے پانی تو پانی برتن میں رہے گا تب بھی طلاق کا شرط موجود ہے، خود پی لے تب بھی طلاق کا شرط موجود ہے، کسی اور کو پلا دے تب بھی طلاق کا شرط موجود ہے، گرا دے تب بھی طلاق کا شرط موجود ہے۔ یہ علماء کے پاس جب مسئلہ چلا گیا تو علماء جواب دینے سے قاصر ہو گئے۔ بڑے بڑے علم و فن کے بڑے ماہر علماء خاموش ہو گئے کہ اب اس کا کیا حل کریں۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے کہا کہ مسئلہ تو بہت آسان ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صاحب پریشانی کی تو بات ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ فرمایا روئی لے کر آؤ، بات عقل کی ہے، روئی لے کر آؤ۔ فرمایا تھوڑا سا روئی اس پانی میں ڈال دو، اس روئی کو دھوپ پہ رکھو سوکھ جائے، پھر تھوڑا سا اور روئی ڈال دو، تاکہ یہ روئی اس کے اندر ڈالتے رہو، پانی یہ روئی جذب کرتا رہے، یہ نہ پھینکنا ہوا، نہ کسی کو پلانا ہوا، نہ برتن میں رکھنا ہوا۔ یہ جتنی شرطیں ہیں وہ سب کے سب ختم ہو گئیں، طلاق نہیں ہوا۔
یہ عمل کرو تو یہ عقل اللہ رب العالمین علماء کو دیتا ہے۔ تو ایسے علماء ماہرین امت کی جو خیر خواہی اور رہبری کرتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو چاہے اس کو نواز دے۔